ذات البروج برجوں والے کی. ذات البروج برجوں والے کی. آیت 2 والیوم اور دن والیوم اور دن ایک ہی. موعود وعدہ کیے گئے کی. آیت 3 وشاہد اور حاضر ہونے والے وشاہد اور حاضر ہونے والے ومشہود اور حاضر کیے ہوئے کی. ومشہود اور حاضر کیے ہوئے کی. آیت 4 قتل مارے گئے قتل مارے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے. مارے گئے خندقوں والے. آیت 5 ناری جو آگ تھی ناری جو آگ تھی ذات الوقود ایندھن والی. ذات الوقود ایندھن والی. آیت سے از جب از جب ہم وہ علیہا اس پر علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے. قعود بیٹھے ہوئے تھے. آیت 7 وہم اور وہ
وہم اور وہ، علی اوپر، ما اس کے جو، ما اس کے جو، یفعلون وہ کر رہے تھے، یفعلون وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے، بالمؤمنین ساتھ مومنوں کے، شہود گواہ تھے، شہود گواہ تھے، وما اور نہیں، آیت 8، وما اور نہیں، وما اور نہیں، نقموا انہوں نے انتقام لیا، نقموا انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر، ان یہ کہ، ان یہ کہ، یؤمنو وہ ایمان لائے، یؤمنو وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، عزیزی جو بہت زبردست ہے، جو بہت زبردست ہے، حمید خوب تعریف والا ہے، حمید خوب تعریف والا ہے، وہ جو،
الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ہے لہو اسی کے لیے ہے ملک بادشاہت ملک بادشاہت سماواتی آسمانوں سماواتی آسمانوں والارض اور زمین کی والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ واللہ اور اللہ علی اوپر علی اوپر کلی ہر کلی ہر شیئن چیز کے شیئن چیز کے شہید گواہ ہے شہید گواہ ہے آیت 10 انا بے شک انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا آزمائش میں ڈالا فتنوا آزمائش میں ڈالا مؤمنین مومن مردوں کو باجی ویٹ اے منٹ باجی سسٹر 2 منٹ کا ویٹ کیجیے پلیز باجی واپس آئیں گے آپ کے پاس
سسٹرز ہم سورہ البروج کی آیت نمبر 10 لکھ رہے ہیں. صبح باجی لکھوا رہے ہیں ہمیں. جسٹ ہولڈ ڈاؤن باجی, ابھی آتے ہوئیں گے واپس سے. جی باجی ہم نے کہا تھا کہ باجی ہم نے لکھا وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو. مومنین, آیت نمبر 10. میرا بند ہو گیا میرا, تو اس کے لیے باجی تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا. باجی اب کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی مومن مردوں کو, والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو. I'm so sorry باجی, I'm so sorry. نو پرابلم باجی. والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو, ثم پھر, لم نہ, یتوبو انہوں نے توبہ کی, یتوبو انہوں نے توبہ کی, فلہم تو ان کے لیے, فلہم تو ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, جہنم جہنم کا, وَلَهُمْ اور ان کے لیے, عذاب عذاب ہے, حریق جلنے کا, حریق جلنے کا. باجی یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. باجی آپ 55 تک لے لیجیے نا, ایک اور آیت لے لیجیے آپ. جی آیت 11. انا بے شک, انا بے شک, الذین وہ جو, الذین وہ جو, آمنو ایمان لائے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, وعملوا اور انہوں نے عمل کیے, صالحاتی نیک,
لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے من تحتہا ان کے نیچے سے انہارو نہریں انہارو نہریں ذالک یہ فوز کامیابی ہے فوز کامیابی ہے کبیر بہت بڑی کبیر بہت بڑی تو الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 11 تک کر لیے باجی اوور ٹو یو جزاک اللہ خیرن کثیرہ باجی، آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں لکھایا ہے. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز نے آیت نمبر 11 تک لکھ لیے ہوں گے. سسٹرز ابھی ہم ہماری تفسیر کی کلاس شروع کریں گے، اس کے پہلے ہم تلاوت لے لیتے ہیں. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے دھیان دیں اور ساتھ میں پڑھیں. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الحمدللہ آج کی تلاوت بھی ہو گئی ہے. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آواز کلیئر آئی ہوں گی. سسٹرز 2:59 ہو گئے ہیں، ابھی ہم ہماری تفسیر کی کلاس شروع کریں گے.
سورہ البرج کی چیپٹر نمبر 85 پارہ نمبر 30. اس میں 22 آیت ہے اور ایک رکوع ہے. سسٹرز یہ نیا سورہ ہے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس، فیملی، ریلیٹیوز، نیبرز جو لوگ یہاں پر جوائن نہیں کیے انہیں بول دیجئے کہ ہماری تفسیر کی کلاس شروع ہو گئی ہے، نیا سورہ ہے، سو دے کین جوائن ان. سسٹرز ابھی ہم ہماری پیاری سی استاذہ لبنہ باجی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئے دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبنہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار ونڈرفل ہوسٹنگ. سمینہ باجی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ باجی آئی ایم گڈ. اچھا، اور آپ سب کو کل کی کلاس کیسے لگی؟ الحمدللہ اٹ واز ویری گڈ باجی، ویری گڈ. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہم لوگوں جو کو پہلے سنے تھے تو جنہوں نے پہلے بھی اٹینڈ کیا ہوئے گا تو یہ ان کے لیے بھی کافی ریکیپ تھا. پہلے بھی ہم نے آپ کی یہ تفسیر سنی تھی نائٹ کلاسز میں بیسکلی، تو الحمدللہ اٹ واز اے ریکیپ. کچھ چیزیں بھول گئے تھے تو وہ واپس سے یاد آ گئی. مطلب ایکچولی بہت سے لوگ جو ہے کہ مجھے جو ہے کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ باجی وطر کا طریقہ بتائے، نمازوں کا طریقہ بتائے، غسل کا صحیح طریقہ بتائے، پھر جو ہے وضو کا صحیح طریقہ بتائیں. تو پھر جو ہے ہر وقت کیونکہ سبق کی کلاس رہتی ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن جو ہے بہت دنوں سے کافی وطر کی جو ہے کہ ریکویسٹ آ رہی تھی، تو سوچا چلیے بہتر ہے نمازوں میں جو ہے نمازوں کا سدھار کرنا، یہ کتنا ضروری ہے نا. سو اسی لیے جو ہے کبھی کبھار ہم اس طریقے کے جو ہے وہ اسپیشل لیکچر بھی کنڈکٹ کر لیا کریں گے تاکہ لوگوں کو اور جو ہے وہ انفارمیشن مل سکے. صحیح ہے. ویسے وی ول ٹرائی ٹو ہیو مور لیکچرز جس میں جو ہے اپارٹ فرام دا کلاس، یعنی جو کلاس کی آیتیں ہیں اس کے علاوہ بھی جیسے سدھار کرنا ہے ہماری نمازوں میں، ہم کو جو ہے ان کو بیوٹیفائی کرنا ہے یا ان میں سدھار کرنا ہے، یا پھر جو ہے حج کے طریقے، یا پھر جو ہے عمرہ کے طریقے. انشاءاللہ اب جو ہے ایسی اسپیشل کلاسز بھی رکھی جائے گی انشاءاللہ، جب آپ کو جو ہے ریچولز کیسے ادا کرنے ہیں وہ بھی جو ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو یعنی آن دا ہول یعنی آپ کی جو ہے تربیت کرنے کی کوشش کریں گے آن دا ہول. یہ چھوٹی سی کوشش ہے. آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے تاکہ ہم ایسے آپ کے لیے جو ہے وہ کلاسز کو کنڈکٹ کرے اور آپ کو جو ہے کہ صحیح انفارمیشن پرووائڈ کرے، یعنی جو صحیح اوتھینٹک نالج ہے. جیسے کہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جب بھی ایک چیز ہم آپ کو بتا رہے تھے تو اس پر سپورٹنگ ایک روایت یا حدیث یا ریفرنس یا دلیل ہو رہا تھا، جس سے جو نا ایک مطمئن ہو جاتا ہے انسان، ایک جو ہے قناعت آ جاتی سینے میں کہ بھائی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. اور پھر انسان نا وہ کام خوشی کرتا ہے. جس کام میں اس کو ڈاؤٹ لگے، جس کام میں اس کو شک ہو جائے، اب دیکھو وہ خوشی سے نہیں کر پاتا، لیکن جب اس کو ڈاؤٹ نہیں رہتا، یقین ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ کام جو ہے وہ یعنی اپ ٹو دا مارک کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک انسان اپنے اپنے طور پر. اب کون اپ ٹو دا مارک ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، بٹ بیسکلی ہم سب کی جو ہے وہ کوششیں ہی تو دیکھی جا رہی ہے کہ کون کس طریقے کی کوشش کرتا ہے. اور میں نے ایک بات اور یہ بھی نوٹس کی ہوں کہ جب ہم کو کوئی صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے نا تو ہم دھیان دے کے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. خصوصاً کوئی دعائیں بھی اگر سکھائی جائے اور اس کا معنی بھی سکھایا جائے تو آپ دیکھو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں. اور جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ دیکھیں کہ کوالٹی ہوتی ہے نا اس کام میں، کوالٹی ہوتی ہے. کوانٹیٹی کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بٹ کوالٹی، اور اللہ کو کوالٹی چاہیے. اللہ doesn't need quantity from us, he needs quality. تو انشاءاللہ we'll try to conduct some special classes like that as and when انشاءاللہ. اور وہ بھی آپ کو جو ہے کہ سرپرائز طریقے سے جو بتایا جائے گا، آف کورس آپ کے کلاس کے ڈیز پر ہی ہوگا، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ سنڈے. یہ دنوں میں ہی جو ہے کہ آپ کے لیے اسپیشل کلاسز ہوگی. مگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتایا نہ جائے، آل آف اے سڈن کبھی ایسا کوئی مٹیریل ہم کو مل جائے، ہے نا. کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیے آئی ایم ناٹ این آل راؤنڈر. میرے پاس کوئی چیز کی انفارمیشن آتی ہے تو میں ہمیشہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے فوراً پہنچاؤں. یہ بھی فکر لائق رہتی ہے کہ اگر کوئی چیز معلوم پڑ گئی تو اس کو دینے کی فکر رہتی ہے. پتہ ہے دینے کی فکر کیوں رہتی ہے؟ کہ کہیں اس کو میں لے کے نہ چلی جاؤں اپنے ساتھ، قبر میں نہ چلے جاؤں. وہ علم جو ہے نفع مند علم
لوگوں کو مل کے رہے, میرے جانے کے بعد بھی اگر اس پر جو ہے کہ لوگ امپلیمنٹ کریں, اپلائی کریں اس علم کو, تو آپ دیکھیں وہ میرے لیے کیا ہو جائے گا, صدقہ جاریہ. تو ایک مومن کو اس طریقے سے فکر ہونی چاہیے کہ جو سچا علم, نفع مند علم اس کے پاس ہے تو ہم اس کو آگے پہنچا دیں. پتہ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, پتہ ہے ہم کو کوئی ایک اچھی چیز پتہ ہوتی, ہم اس پر جو ہے عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم کسی اور کو شیئر کرتے ہیں نا, جب ہم کسی اور کو شیئر کرتے ہیں نا, تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہم سے اچھا عمل کرنے والا ہوتا ہے, ہم سے بہترین طور پر آگے پہنچانے والا بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اگر آگے پہنچائے گا یا عمل کرے گا تو ہمارا حصہ ہو گیا نا, ہمارا حصہ ہو گیا اس کے اندر, ہم شامل ہو گئے اس کے اندر. اگر ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں یا اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ کسی کی نیکیوں میں جو ہے ہم شیئر ہولڈر بن جائیں. دین اسلام کیسا دین ہے, یہ دوسروں کو موقع دیتا ہے نیکیوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. یعنی ایک نیکی ایک کرے تو دوسرے کو بھی چانس دیا جاتا ہے کہ بھائی آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ, تم بھی لو, مجھے تو میرا اجر ملے گا, ہے نا, اور تم کو تمہارا ملے گا, اور کیونکہ تم کو مل رہا ہے تو اس سے میرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے. تو دین اسلام کی یہ ایک خصوصیت ہے, اور آپ دیکھیں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے یہ دین میں کہ کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم کو پارٹیسپیشن ملتا ہے اس کے اندر, اور ریوارڈ بھی, کہ اگر ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو ہم کو ریوارڈ ملے گا. جیسے اب آپ دیکھیں کہ بول رہی ہوں میں, کریکٹ, یہ لیکچر جو ہے اگر آپ دیکھیں آپ کی استاذہ تو میں ہوں اور بول رہی ہوں میں, مگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس کلاس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اس کے پیچھے کتنے لوگ انوالوڈ ہے. تو اگر وہ آپ کو ان کی آواز آپ کو سنائی نہیں بھی دے رہی ہے تو ان کا رول ہے, اور وہ برابر کے پارٹنر ہے میرے اس کام میں, وہ برابر شامل ہیں, اور آپ کو بھی شامل ہونے کا موقع ملتا ہے. کیسے؟ اگر آپ ہماری لنک کو فارورڈ کر دو اور آپ کے بولنے سے اگر کوئی ان کلاسز میں جڑ جائے تو آپ بھی پارٹیسپیٹ ہو گئے نا, پارٹیسپیشن آپ کو بھی ملے گا, شیئر ہولڈر آپ بھی ہو گئے, آپ کو بھی ہماری نیکی. یعنی آپ دیکھیں ایک نیکی میں کتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. دس از سو گڈ. ایک میں کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اگر ہم نے اپنے پرسنل لیول پہ کوئی کام نہیں کیا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس میں شریک ہو جائیں, پارٹیسپیٹ کر لیں, کسی اور کو جوڑ دیں اس نیک کام میں, کسی اور کو جوڑ دیں, ہے نا. سو یس سائرہ جی از رائٹ, ایک دانہ اگاتی 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 دانے. اب دیکھیں اتنا بڑا ریوارڈ ہے, اور اللہ جس کو دینا چاہے 700 سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے کیونکہ دینے والا بہت بڑا ہے, اور نو بڈی کین کوشچن ہم, is not answerable to anybody. وہ حکمت والا ہے, زبردست ہے, وہ جس کو جتنا چاہے دے دے, ٹھیک ہے. اور ہماری نیکی میں کمی نہیں ہوتی, اور دوسرا والا کو بھی چانس مل جاتا ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. تو کتنا بہترین ہے نا یہ دین ہمارا. ٹھیک ہے, چلیے اب جو ہے کہ انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ ہم ایسے لیکچرز اور آپ کے ساتھ میں کنڈکٹ کر سکیں. اس کے علاوہ آج جو نیرول بیچ کے ساتھ میں ہم کلاس کر رہے ہیں, ایک نیا سورہ ہے, سورہ بروج. نام سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, اگر آپ دیکھیں سورہ بروج نیا سورہ ہے. تو اب تک کے جو شریک نہیں ہوئے, جوائن ان نہیں ہوئے ہیں ہماری کلاس میں, آپ ان کو لنک شیئر کر دیں. ایٹ لیسٹ ان کو کہیے کہ دیکھیں 30th پارہ چل رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس میں شرکت پا لیں. ایٹ لیسٹ اس میں اگر وہ آپ کو کہے ارے پہلے سے تو نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہی آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا, جب آپ ان کو لنک شیئر کرتے ہیں, ارے پہلا پارہ ہوتا تو میں جو ہے میں ضرور شامل ہو جاتی. حالانکہ یہ سب بہانے ہیں. جن کو شامل ہونا ہے اس کے لیے پہلا پارہ کیا اور اس کے لیے 30th پارہ کیا. اور قرآن کا یہ معجزہ ہے, جہاں سے ہم کو چانس ملے وہاں سے ہم کیا کریں, انٹر کر لیں. اللہ سبحان و تعالیٰ سکھانے والے, آگے کا بھی سکھا دیں گے, پیچھے کا بھی پڑھا دیں گے. بہت ریپیٹیشن ہے. جہاں سے چانس ملے وہاں سے جو ہے انٹری لے لینی چاہیے. کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ارے پہلے پارے سے سٹارٹ ہوگا. اور کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں باجی پہلے پارہ کب سٹارٹ ہوگا, مجھے ہی نہیں پتا ہے. میں کیا بتا سکتی ہوں آپ کو. میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں جتنے آن ہے اللہ تعالیٰ یہ مکمل کرا دینا میرے جیتے جی. مجھے نہیں پتا کہ میں پہلے پارے سے کوئی کلاس سٹارٹ کروں گی یا نہیں. آئی ریئلی ڈونٹ نو. اگر اللہ مجھے چانس دیں گے تو کیوں نہیں, میں تو مرتے دم تک کے یہ کام کرنا چاہوں گی. ایک یہی کام ایسا ہے جس کو میں بہت زیادہ خوشی سے کرتی ہوں, دل کی مرضی سے کرتی ہوں, اور کبھی پڑھتے پڑھاتے تھکتی نہیں. ایک یہی کام مجھے بہت پسند ہے. تو اگر اللہ نے زندگی دیا, صحت دیا, حالات اچھے رہے تو کیوں نہیں سٹارٹ کروں گی آپ کے ساتھ میں ایک فریش بیچ جس میں فرسٹ پارے سے ہم سٹارٹ کریں. لیکن آلریڈی جو چل رہی ہے کم سے کم اس میں تو جوائن ان کر لیں.
جہاں سے جو مل جائے. آپ دیکھیں ہر جگہ علم بانٹا جا رہا ہے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, سنڈے, جہاں سے جو ملنے, ہم کو کیا کرنا چاہیے, لے لیجیے جہاں سے. ہر جگہ تو علم بانٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بروج کریں گے. اٹس اے بیوٹیفل سورہ, یعنی ابھی تک کہ میں نے جتنا پڑھا ہے, کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں میں بھی 30th پارے پر ہوں, الحمدللہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں, آپ کو پڑھاتی ہوں, کریکٹ. ٹھیک ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نیرول بیچ جو ہے وہ میرا پہلا بیچ ہوگا جس کے ساتھ میں قرآن کی تفسیر, the journey of this قرآن, یعنی میں نے جو کیا ہے اور آپ کو بھی جو سیر کروائی ہے, یعنی تو نیرول بیچ کے ساتھ میں یہ پہلی میری کمپلیٹ جرنی ہوگی. اور اس کے بعد I would want many more with the چیمبور بیچ, with the لوکھنوالا بیچ, with the سینٹا کروز بیچ, with the سنڈے بیچ. I would love to have many more. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اگر زندگی دے, حیاتی دے, تو نیکی کرنے کی توفیق بھی دے کہ وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھائے, اچھے اچھے کام کرے, تو وہ زندگی بہت اچھی ہے نا, وہ زندگی بہت اچھی ہے. تو ہم کو اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے, ہم کو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کہ اگر زندگی ہے تو نیکی کرنے کی توفیق دے, اور اس زندگی میں ہمارا مین مقصد اور پرپس کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا مندی پالیں. یہ زندگی ہم کو کیوں ملی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بیٹھے ہم یہاں. ہماری تمام کوششیں کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا کو نہیں. یہ دنیا والے تو کیا ہے, آج ناراض ہے تو کل راضی ہو جائیں گے, وائس ورسا, آج ناراض ہے تو کل راضی ہو جائیں گے. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اسی لیے تو مجھے یہ زندگی ملی ہے. اور ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں بیٹھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور آپ کی بھی کوشش اسی لیے. اسی لیے آپ دوپہر میں اپنے سارے گھر کے کام کاج, نماز سے فارغ ہو کے امیڈیٹلی جو ہے وہ تعلیم کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میں کسی طرح اپنے رب کو راضی کر لوں. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ دیکھتے ہیں سورہ بروج میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کیا احکام دیتے ہیں, کیا سبق دیتے ہیں, کیا مورل ہے, کیا امپلیمنٹ کرنا ہے ہم کو ہماری زندگی میں, کیا درست کرنا ہے, کیا ریکٹیفیکیشن کرنا ہے, کیا اصلاح کرنی ہے, کیا صحیح طور طریقہ کرنا ہے, کیا ہے جو میں ابھی تک نہیں کر پا رہی ہوں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ تو کمی چل رہی ہے, کیا ہے جو ابھی تک میں نے کیا نہیں ہے. تو کہیں سورہ بروج میں تو نہیں پتا ہے, یعنی مجھے پتا چلے. ایسا ہے نا, کیونکہ ایک مومن جب ہر سورہ نیا آتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو جو ہے کہ وہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھا کہ نیرول بیچ کے ساتھ میں آج ہم ایک نیا سورہ سٹارٹ کرنے والے, سورہ بروج. آج مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سکھائیں گے, آج میں سورہ میں کیا پڑھوں گی, ہے نا. جیسے آپ کو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے ویسے مجھے بھی ہر مارننگ سے جب میں پڑھتی ہوں کلاس کے لیے مجھے بھی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے, آج میں کیا سیکھنے والی ہوں اور آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے, سو بہت خوبصورت سورہ ہے. ہم جو ہے 1 سے لے کے 5 تک کی آیتیں کوشش کریں گے, لیکن آج میں آپ کو جو ہے اس کلاس میں سٹوری ٹیلنگ ٹائم ہے, یعنی سٹوری ٹائم بولتے نا, سٹوری ٹیلنگ. یو لو ٹو ہیئر اسٹوریز, آپ کو اچھی لگتی ہے نا اسٹوریز سننا, سب کو پسند ہے, چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو, ہر عمر کو اسٹوریز پسند ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو اسٹوریز ہے یہ جیسے دنیا کی اسٹوریز کیسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے امیجنری بیسڈ ہے نا, صرف آپ امیجن کریں, ہے نا, فکٹیشیس ہوتی ہے, اس سے یعنی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دنیا کی کہانیاں اور جو قصے ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن جو میں آج آپ کو سورہ بروج میں جو سٹوری سنانے والی ہوں یہ حق پر مبنی ہے, قرآنک فیکٹ ہے, اٹس اے ریئل سٹوری. اور یہ سٹوری سے ہم کو کیا سبق لینا ہے یہ ہم کو سیکھنا ہے. سو آر یو آل سیٹ, آر یو آل ریڈی ٹو اسٹارٹ وتھ اے نیو سورہ, اور اس کے اندر جو سٹوری ہے انشاءاللہ یو ول انجوائے اٹ ٹوڈے. اوکے, چیک. دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے رب میرے بڑھا میرے علم کو, اے رب میرے کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام, کھول دے میری زبان کی گرہ کو تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات. اللہم فقہنا فی الدین, اے اللہ ہمیں تیرے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. بیٹا آپ مجھے تلاوت لگا کے دیں گے آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک. جی باجی ہم واپس لگا دیتے ہیں آپ. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جزاک اللہ خیر باجی. ویا کی خیر باجی. چلیے اب جو ہے کہ آج شاید نسرین باجی کو کلاس دے رہے ہیں تو بیٹا مجھے سٹاپ کروا دیجیے گا جلدی تھوڑا. اوکے جی باجی 4:15 کو ہم آپ کو بول دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی کیا ہوتا ہے پتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو ایسا نہیں ہو کہ میں اسٹوری میں گم جاؤں اور آپ بھی گم جائیں اور وہ نسرین باجی ایسے ہی بیٹھے رہے. ٹھیک ہے تو آپ مجھے پلیز جی باجی ہم کوشش کریں گے کہ ہم نہ گھومیں. اوکے چلیے سورہ بروج لیتے ہیں. دیکھیے سورہ بروج جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورہ تاریخ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں سورہ تاریخ اور جو ہے سورہ بروج ملا کر پڑھا کرتے تھے ساتھ میں اور عصر میں بھی اس طریقے پر آپ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے اب پہلی آیت لیتے ہیں اور جس میں ہم دیکھیں گے بروج کا معنی بہت امپورٹنٹ ہے نا. سورہ جو نام دیے جاتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کبھی کبھی وہ سورہ نا پوری سورہ کی سینٹرل تھیم اس پر بیسڈ ہوتی یعنی اسی کے ارد گرد جو ہے وہ سورہ چل رہا ہوتا ہے. تو سورہ بروج پہلی جو آیت ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی. اب دیکھیں یہاں پر والسمائی یعنی سٹارٹنگ میں ہی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم پچھلا سورہ جو ہم نے کون سا کیا تھا جو ابھی ابھی ہم نے ختم کیا انشقاق نا اس میں بھی قسموں کی بات ہو رہی تھی نا. آپ دیکھیں گے کہ جو 30واں پارہ ہے نا میکسیمم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز کی قسم کھا رہے ہیں اور وہ چیز بھی ایسی جو حق ہے ٹھیک ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں. اور یہ قسم میں کیوں کھائی جاتی ہیں یعنی یا تو ان چیزوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. دیکھیے جب ہم قسمیں کھاتے ہیں تو اس چیز کا جو ہے وہ گواہ بنایا جاتا ہے نا. جیسے ہم کھاتے ہیں اللہ کی قسم تو اللہ کو گواہ بنایا جا رہا ہے. اب اللہ کو سب پتہ ہے اسی لیے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. دوسری کوئی قسم کھانا تو شرک ہے نا. آئی ہوپ یو نو دیٹ کہ اسلام میں اللہ کے سوا اور کوئی قسم نہیں کھائی جا سکتی. وہ شرک ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا ممی کی قسم ڈیڈی کی قسم بھائی کی قسم بہن کی قسم شوہر کی قسم بیوی کی قسم یہ کوئی قسم نہیں ہے. کوئی قسم نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ کے سوا اور کوئی قسم نہیں ہے. وہ اور دوسری ساری قسم کیا ہے شرک ہے. شرک ہے. صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی یا پھر اللہ قرآن میں جو ہے وہ چیزوں کی قسمیں کھا رہے دیٹس وہ تو اللہ ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ان کی مرضی ہے ہم تو پوچھ نہیں سکتے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام فیصلے اور کام حکمت پہ مبنی ہیں ایسے ہی نہیں کرتے. اب یہاں پر کچھ چیز کی قسم کھائی جا رہی وہ سمائی قسم ہے آسمان کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق چیز کی قسم کھا رہے ہیں نا. حق ہے دکھ رہا ہے کہ نہیں
آسمان ہے کہ نہیں, سب کو دکھتا ہے کہ نہیں, ہاں حق والی چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ سمائی, آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے اور آسمان کو گواہ بنایا جا رہا ہے, آسمان کو بھی گواہ بنایا جا رہا ہے, حق والی چیز کو یا گواہ بنایا جا رہا ہے. قسم ہے آسمان کی, ذات البروج, برجوں والے کی, یعنی آسمان جس پر بروج ہے نا, بروج والا آسمان ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا, آسمان بروج والا ہے, یہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ انشاءاللہ اور میں ڈیپتھ میں آپ کو بتاؤں گی. دیکھیے پہلے یہاں قسموں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر. یس شیما باجی یو رائٹ, ویری رائٹ. وہ جو ہے سورہ نور میں یا سورہ احزاب میں ہم نے ایک آیت کیے تھے نا کہ ایک عورت کو جو ہے کہ اس میں تبرج ورڈ تھا شیما باجی, the word was تبرج, سجنے سورنے پر, نمایاں کرنے پر, تاکہ وہ جو ہے نا اس کے لکس ایک دم پرومیننٹ دکھے, اوبیس ایک دم ہائی لائٹ کرنا, فیس کے کچھ ایسے میک اپ کرنا, اور پھر جو ہے کہ لپس وغیرہ کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا, اور پھر اس طریقے سے تاکہ وہ نمایاں ہو جائے. تو انہوں نے بہت اچھا ورڈ دیا یہاں تبرج, یہ اس میں تھا. تو شیما باجی جزاک اللہ خیر, تو وہ یہ بتانا چاہتی ہے برج یعنی نمایاں ہونے والی چیز, بلند, نمایاں ہونے والی چیز, پرومیننٹ, اس کو آپ ایسے کہہ سکتے, اٹھ کر کے آتا ہے, پرومیننٹ. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ جیسے ستارے ہیں, یہ ساری چیزیں سورہ نور میں ہم نے یہ آیت کی تھی ایگزیکٹلی. اوکے, سو جزاک اللہ خیر شیما باجی. سو جیسے پچھلی صورتوں میں قسموں سے بات شروع ہو رہی تھی, اس میں بھی آسمان کی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے. سو سورہ بروج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی قسم کے ساتھ ہی شروع کر رہے ہیں. پچھلی صورتوں میں بھی قسموں کی بات ہو رہی تھی 30ویں پارے کی, اور اس میں بھی آسمان کی قسم سے بات شروع ہو رہی ہے. پچھلے صورتوں میں آسمان کے پھٹنے کی بات ہے نا, شقت, اور آسمان کے کھلنے کی بات ہے, آسمان کا دروازہ ہونے کی بات ہے. یہاں ہے بروجوں والا ہے آسمان کہا گیا, آسمان بروجوں والا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں بروج یہ جو مطلب ہے, یس یو رائٹ رشمی, یو رائٹ, سجنا سورنا, ٹھیک ہے. تو بروج جو یہاں پر ہے اس کے دو مطلب ہے بیسیکلی, جو اس سورے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر بروج کس کس کے لیے آیا ہے. تو یہاں بروج والا ہے آسمان کہا گیا, آسمان بروج والا ہے, بروج, ٹھیک ہے. اب بروجوں والا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ جب میں کہتی ہوں کہ آسمان بروجوں والا ہے تو آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے. اوکے, تابنڈا نے کہا فورٹ کی طرح جو ہے مضبوط ہے نا اور بلند. ویری گڈ تابنڈا, یو رائٹ, الحمدللہ شی از رائٹ. اور کس کو کیا سمجھ میں آیا اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ یعنی بلند ہے, بروج والا ہے نا, ستارے بھی. یس, کسی نے یہاں پر کہا, پروین نے, تابندا نے, ستارے بھی کہا. ستارے ان کے لیے بھی بروج ہے, دیکھیں وہ بھی نمایاں پرومیننٹ ہے نا ایک دم رات میں جب چمکتے. یس, تو یہ دو چیز کے لیے بروج, یہ دو چیز کے لیے. اب میں تھوڑا اور اس کو ایلیبریٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. آپ نے جو بھی مجھے بتایا سب نے رائٹ ہے. اب بروجوں والا اس سے کیا مراد ہے؟ لیٹس سی. لفظ بروج مینز اس کو کہتے ہیں جو بلند ہے, نمایاں ہوتی ہے, پرومیننٹ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں فورٹ پتا ہے آپ کو فورٹ, جیسے پہلے دور میں آپ دیکھیں کہ فورٹ بنائے جاتے تھے شہروں کے اندر, ایسی لمبی لمبی دیواریں, قلعے کہہ سکتے ہیں, فورٹ کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ سپاہی کیا رہتے تھے؟ تعینات. اور کیا کرتے تھے؟ واچ رکھتے تھے. کس پر واچ رکھتے تھے؟ باہر سے کوئی شہر پہ حملہ نہ کر دے. اسی لیے قلعے یا برج بانے جاتے تھے کہ کوئی اینیمی کا یا کوئی دشمن کا اٹیک نہ ہو جائے. تو سولجرز کیا کرتے تھے؟ اس شہر کے اس بروج پہ یا اس فورٹ میں یا اس قلعے میں تعینات کھڑے رہتے تھے حفاظت کے لیے. اس کو بناتے تھے, اس میں سولجرز بیٹھ جاتے تھے. یہاں سب کو سمجھ میں آیا نا؟ آج بھی آپ دیکھیں نا ایسے ہی ہے نا, پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ قلعے یا فورٹ بنائے جاتے تاکہ اس کے اندر سولجرز بیٹھ جائیں. فورٹیفیکیشن, یہ بھی صحیح ورڈ ہے, کریکٹ, یہ کیا جاتا ہے نا, حفاظت کے لیے بنتے ہے نا.
ایسے آسمان بھی بروجوں والا ہے. ایسے جیسے دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے دشمنوں سے بچنے کے لیے قلعے وغیرہ بنائے جاتے ہیں, فورٹیفیکیشن کیا جاتا ہے, ویسے ہی اللہ نے آسمان میں بھی فورٹیفیکیشن کیے ہیں. جیسے زمین کی حفاظت اور پروٹیکشن کے لیے فورٹیفیکیشن کیا جاتا ہے, ایسے اللہ سبحان و تعالیٰ نے آسمان کے لیے بھی بروجوں والا آسمان کہا کہ آسمان کو بھی کیا فورٹیفائی کیا گیا ہے, اس کی بھی حفاظت کے لیے جیسے قلعے بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی, ایسے آسمان بھی بروجوں والا ہے. آسمان میں بھی اس طرح کی بروج بنے ہیں, ہر آسمان پہ بروج ہے. ہم نے سوچے تھے یہ بات. اب دیکھیں سائنٹسٹ جو ہے وہ اپنے طریقے پہ بتاتے ہوں گے جو انہوں نے ریسرچ کیا, مگر قرآن ہم کو بتاتا ہے آسمان پہ بروج ہیں اور وہ حفاظت کے لیے ہیں. جیسے زمین میں قلعے فورٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں, زمین کو فورٹیفائی کیا جاتا ہے, فورٹیفیکیشن کی جاتی ہے حفاظت کے لیے, ویسے آسمان بھی بروجوں والا ہے. آسمان میں بھی اسی طرح کے بروج بنے ہیں جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں اور حفاظت کا کام کرتے ہیں. اب آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا, فرشتے بیٹھتے ہیں ان میں. اب آپ کو تھوڑا اور کلک ہوا ہوگا. سورہ جن آپ کو سنایا گیا ہے کیوں بیٹھتے ہیں یا کیوں بیٹھتے تھے فرشتے پہلے, خصوصاً وحی آنے کے موقع پر فرشتے وہاں پر جو ہے بیٹھ جاتے تھے. یس, وحی کی سیفٹی سے, یعنی دنیا میں جو ہے وہ وحی کو سیفلی پہنچایا جائے, کسی شیطانی عمل دخل نہیں ہو. شیطانی یعنی شیطان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے نا, کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شیطان جو ہے کیا, وہ جو ہے عالم تعالیٰ پر جو فرشتے جہاں پر رہتے ہیں وہاں اللہ کا حکم لینے کے لیے جب وہ کھڑے رہتے تو آسمان میں شیطان بھی گھسنے کی کوشش کرتا اور وہاں سے کچھ حکم کو سننے کی کوشش کرتا, اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے. تو جو ہے ان بروج میں اللہ نے کیا کیا ہے, فرشتے بٹھا دیے, تم بھی بیٹھو وہاں, حفاظت کا کام کرتے ہو. آسمانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ کی فوج ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان بروجوں میں. آسمان میں بھی جن اور شیاطین بتایا تھا نا میں نے آپ کو, ہاں, سو وہ سولجرز کی طرح فرشتے پہرا دے رہے ہیں, کیونکہ آسمان میں بھی جن شیطان ہوتے, آسمانوں کی بات سننے جاتے ہیں. کیا اللہ کے احکامات آ رہے ہیں, پھر وہاں سے وہ خبریں لا کر کس کو دیتے ہیں, شیاطین اور جن. میں نے آپ کو بتائی تھی نا, آسمان میں جب کوئی فیصلہ ہوتا تو وہ وہاں سے جو ہے شیاطین جو کچھ یہاں وہاں تھوڑا 1% سن لیتے, وہ بھی اللہ ان کو پرمیشن دیتے فتنے کی طور پر, ایز اے ٹیسٹ کہ جانے دو ان کو. ورنہ تو فرشتے ان پر کیا مارتے ہیں, شعلے پھینک کے مارتے ہیں. شہاب بن ثاقب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان پر جو ہے وہ سٹارز پھینک کے مارے جاتے ہیں اور ان کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سننے سے یعنی کیا ہو جائے, روک دیے جائیں. عالم بالا پہ جو بات چل رہی ہے یعنی جو فیصلے ہو رہے ہیں تو کیا ہو جائے, وہ سننے سے رک جائیں, ورنہ وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خبر اڑا کر لا کے نیچے زمین پر کاہن اور جادوگروں کو دیتے ہیں. وہ کاہن اور جادوگروں کو خبریں لا کر کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سو لا کر اپنے کاہنوں کو دیتے. تو وہاں اللہ نے بروج بنائے جہاں فرشتے بیٹھے ہیں. تو جب وہاں شیاطین جنات پہنچتے تو یہ شہاب ثاقب مارتے ان پر تاکہ وہ عالم بالا کی بات نہ سن سکے. سو وہاں پر بھی اللہ کی ایک حفاظت کا انتظام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے دیکھو آسمان کی بھی حفاظت کی ہے. تو ایک کیا ہے کہ وہاں بھی قلعے بنائے ہیں, حفاظت کے لیے برج بنائے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کون بیٹھتے ہیں حفاظت کے لیے, فرشتے بیٹھتے ہیں تاکہ جن شیاطین وہاں جا کر کے چوری چھپے کوئی بات سن کر کے آ کے یہاں کاہنوں کو نہ دے دیں. اور خاص طور پر وحی کے وقت, ہاں, خاص طور پر وحی اترنے کے وقت سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے, یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ وہاں سیکیورٹی اور زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں, خصوصاً کب, جب وحی اترتی. اور خصوصاً یہ بتایا جاتا کہ آسمانوں پر بہت پہرے لگے تھے جب وحی کا نزول یعنی جب نزول کا وقت تھا,
وہی اترتی تھی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترنے کا وقت تھا خصوصاً اس وقت پر آسمان پر بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہو جاتی تھی تاکہ وہ شیاطین وہاں سے بات لے نہ جا سکے، کچھ اس وحی میں اپنی طرف سے ایڈ آن نہ کر سکے. سو بروجوں والے آسمان کی قسم اللہ نے کھائی. سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک معنی بروج کا سمجھ میں آ گیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں نا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، کہ قسم ہے آسمان کی جو بروجوں والا ہے. تو یہ بروج سب کو سمجھ میں آیا؟ یہ ایک معنی ہے، یہ بروج ایک معنی ہے. سب کو کلیئر؟ سمینا یہاں تک کہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک معنی ہے بروج والے آسمان کا، مطلب کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے. اوکے جی باجی الحمدللہ. سسٹرز پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں باجی نے آپ کو آسمان میں کس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہوا ہے، فورٹ بنائے ہوئے وہاں پر، جس طرح سے زمین پہ ہم کرتے ہیں پورا کلیئر ویزیبل سائن ہے وہ ہمارے لیے، اس کی قسم کھائی آپ لوگوں کو کلیئر ہے. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں، آپ لبنہ باجی کو بھی بتا سکتے ہیں. الحمدللہ باجی. سو بروجوں والے آسمان کی اللہ نے قسم کھائی ہے. دوسرا معنی ہے بروج کا کیا؟ بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے ستارے. دوسرا معنی بروج کا آسمان میں بڑے بڑے ستارے. وہ میسو باڈی ہے، وہ میسو باڈی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. پھر اب یہ بروج کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ اب کوئی کہے کیوں اللہ بروج کی بات کر رہے ہیں، کیوں قسم کھا رہے ہیں آسمان کی، کیوں بروج کی بات کیوں کی گئی؟ اس صورت سے اس کا کیا مطلب، کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اصل میں آگے اصحاب الاخدود کی بات آئے گی. آپ دیکھو گے کہ اصل میں آگے جو ہے اصحاب الاخدود کی بات آئے گی. اب یہ کون ہے؟ یہ خندق والے ہیں، پیپل آف دا ٹرینچ. ان کی سٹوری سناؤں گی میں آج آپ کو. ٹرینچ والے، یہ خندق والے ہیں. تو اللہ نے شروع میں ہی بیان فرما دیا کہ وہ ایسا قادر ہے جو ستارے سیاروں پر بھی حکمرانی کر رہا ہے. کہ اتنے بڑے بڑے میسو بروج، ستارے، سیارے، یہ سب اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں. آپ سوچیں، ہے نا؟ جو ستارے سیاروں پر بھی اللہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ سب برج اللہ کی گرفت میں ہیں. معمولی انسان کہاں سے بچ کر جائے گا؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان سوچے کہ میں تو بھائی چھٹ جاؤں گا، میری تو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں تو بچ جاؤں گا، اتنے لوگوں میں میری کہاں پکڑ ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے اتنے بڑے بڑے بروج جو ہے وہ میری گرفت میں ہیں. اتنے بڑے بڑے بروج ہے نا. تو ہم معمولی انسان کی کیا اوقات، ہم بچ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کوئی سمجھ لے کہ کوئی ظلم کر کے اللہ سے بچ نہیں سکتا. جس کے قبضے میں اتنے بڑے بڑے برج ہیں تو ہم چھوٹے سے کہاں سے، یعنی ہم کو بھی پکڑ لیں گے اللہ. یہ نہیں سوچنا کہ چھٹ جاؤ گے، اللہ کے قبضے میں اتنے بڑے بڑے برج ہیں تو اللہ سے نہیں بچ سکتے. پکڑ برحق ہے. اللہ کا کنٹرول آسمان اور زمین پر ٹوٹل چل رہا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کی حکمرانی، جس کا کنٹرول زمین پر ہی نہیں آسمان پر ہے. یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں پر ہے. کہ کوئی اگر زمین والا یہ سوچے کہ میں کہیں یہاں سے بھاگ جاؤں تو کہاں بھاگو گے؟ زمین سے کہاں بھاگو گے؟ دیکھیے زمین سے بچ کے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ آسمان پہ. چلو آسمان پہ چلا جاتا ہوں، تو آسمان میں بھی تو کنٹرول اللہ کا چل رہا ہے، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یہ ایک معنی ہے سرینڈر کر لو. یہ دوسرا معنی ہے سرینڈر، سبمیشن 100% کا کر لو. دیکھو کتنے بڑے بڑے برج اس کے گرفت میں، اس کے کنٹرول میں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں. تم کیا چیز ہو انسان؟ پوری کائنات میں فرما برداری ہے، توحید پر ہے، تو انسان تو کہاں بھاگ کر جائے گا؟ ٹھیک ہے. والسمائی، اور قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا ہے. کیا ایک قسم ہو گئی آسمان کی، اور جو ہے بروج والے آسمان کی ایک قسم کھا لی اللہ. ٹھیک ہے. اور ہم کو سمجھا دیا کہ کتنا اس کا اختیار ہے، اس کی حکمرانی دیکھو، اس کا کنٹرول دیکھو، اور اللہ اس کی قسم کھا رہے. اور قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ایک قسم ہے والیوم، اور قسم ہے آج کے دن کی، الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا. دوسری قسم
दूसरी कसम, पहली कसम किसकी है? बुरुज वाले आसमान की। दूसरी कसम किसकी है? कौन से दिन का वादा किया गया? यहाँ पर एक दिन जिसका वादा किया गया है, कौन सा? ऑब्वियसली कयामत का दिन, पकड़ का दिन। कौन से दिन का वादा किया गया है? जब लोग कब्रों से उठेंगे तो कहेंगे आज के दिन का वादा किया गया था हमसे। आज के दिन का वादे का दिन आ गया, अल्लाह ने इस दिन का वादा किया है। सो कहा गया कसम है वादे किए गए दिन की, यानी कयामत के दिन की तरफ इशारा है। अल्लाह जब चीजों की कसमें खाते हैं तो वो उन चीजों को गवाह बना रहे होते हैं कि ये चीज गवाह है, ऐसा होगा, ये चीज गवाह है। आसमान जो बुर्जों वाला है वो गवाह है, क्या कयामत आएगी। ये कसम क्यों खाई जा रही है? कसम इसलिए खाई जा रही है कि कयामत आके रहेगी। आसमान बुर्जों वाला गवाह है और दिन वादा किया गया गवाह है। वो दिन भी जो है वो गवाह है ना। जो वादा किया गया, जिसका वादा किया गया, वो भी गवाह है कि कयामत बर हक है। तो यानी कसमें क्यों खाई जाती हैं? कयामत के लिए। अल्लाह ने बुर्जों वाले आसमान की कसम खाई, अल्लाह ने उस दिन की कसम खाई कि ये बर हक है। तो इंसान को क्या कहा जा रहा है? प्रिपेयर्ड रहो, यकीन करो ऐसा होगा, बी प्रिपेयर्ड। तो 2 आयतें हो गई। तीसरी आयत है, अब यहाँ पर फिर कसम खाई जा रही है वही, और शाहिदीन देखने वाला, वो मशहूर और देखी जाने वाली चीज गवाह है। यानी उसके बारे में भी बात हो रही है कि देखने वाला, ये शाहिदीन कौन है? देखने वाला जो देखता है ना, तो वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है, देखने वाला गवाह है। वो मशहूदिन और देखी जाने वाली चीज भी गवाह है, वो भी। अब इसकी तरफ देखते हैं, और देखने वाला और देखी जाने वाली चीज गवाह है। इतनी कसमें क्यों खाई जा रही है कि इंसान जो अमल लाएगा उसको देख लेगा, इंसान को अपना अंजाम उस दिन मिलेगा, उसके अमाल अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। देखिए शाहिद और मशहूद की बात, शाहिद है ना, इंसान भी शाहिद होगा, देखेगा कयामत का दिन, कयामत का दिन भी शाहिद होगा, ठीक है। और फिर इंसान जो है ना वो शाहिद, और वो क्या देखेगा? देखने वाली चीज क्या होगी कयामत के दिन? अमाल। अमाल अमाल भी देखने वाली चीज होगी ना, कि इंसान शाहिद होगा और मशहूद क्या होगा? अमाल, वो देखेगा। समझ में आ रही है आपको बात? मैं सब चीजें आपको इंशाल्लाह कुरान से बताऊंगी, समझाऊंगी ये वाली आयत। इंसान को अपना अंजाम उस दिन मिलेगा, उसके अमाल अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। सो ये बात अब ऑलरेडी अंडरस्टूड है। अब वो जो यहाँ पर वो शाहिदीन व मशहूद से क्या मुराद है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो शाहिदीन व मशहूद से क्या मुराद है। देखने वाला एंड देखी जाने वाली चीज। देखिए एक देखने वाला होता है, और वो देखने वाला क्या देखता है? देखी जाने वाली चीज जो उसको दिख रही होती है। जैसे कयामत के दिन देखने वाला जब कयामत को देखेगा तो वो क्या होगा? वो शाहिद होगा। और वो देखने वाली चीज क्या होगी कयामत के दिन? उसके अमाल। समझ में आई बात? देखने वाली चीज। सो देखने वाला एंड देखने वाली चीज। बात ये है कि इसमें कोई हतमी राय नहीं है। अब जो ये देखने वाला क्या होगा या ये देखने वाली चीज क्या होगी, कि कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर जो है उल्मा जो है इसके बारे में 20 से 25 या 30 तक के अक़वाल है उनका, यानी उनका कुछ ओपिनियंस है कि शाहिद क्या है और मशहूद क्या है। हाँ सुभान अल्लाह, उसमें इतनी सारी चीजें कवर हो जाती है। अब वसी हो गया माना, बहुत सारी चीजें इसमें समा गई। ये शाहिद एंड मशहूद कुरान एंड हदीस से लिया गया है। कुछ स्कॉलर्स भी अपने ओपिनियन देते हैं कि शाहिद कौन है, मशहूद कौन है ना, ये शाहिद क्या चीज होगी या मशहूद क्या होगा। तो कुरान और हदीस से भी बहुत सारी चीजें मिलती है, और जो उलमा है उनकी भी कई राय हैं इस, ठीक है। तो मैं कुछ देती हूँ आपको यहाँ पर, कुरान से कुछ देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि शाहिद कौन है और मशहूद कौन है। तो अगर पीछे से ले लिया जाए तो कयामत के दिन की बात हो रही है यहाँ। जो भी कयामत के दिन हाजिर होगा वो कौन होगा? जो भी कयामत के दिन हाजिर होगा वो कौन होगा? शाहिद।
وہ شاہد ہے, وہ دیکھنے والا ہوگا نا, اسی لیے شاہد ہے. اسے کسی چیز کو جیسے اور کسی چیز کو وہ دیکھے گا اس دن کے حادثات, مصیبتیں, ہولناکی. تو دیکھنے والا انسان ہے اور دیکھی جانے والی چیز کیا ہوگی, جو قیامت کے دن ساری تفصیل ہولناکی ہے, تو وہ مشہود ہو گئی. یعنی انسان جو کھڑا ہوگا وہ شاہد ہے, اور جو قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا وہ مشہود ہے. یہ ایک ایگزامپل تھا جس سے میں نے آپ کو قرآن سے سمجھایا کہ واٹ ڈز شاہد مینس اینڈ واٹ ڈز مشہود مینس. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا انفیکٹ قیامت شاہد ہے, سمجھ میں آئی بات؟ انسان شاہد ہے اور اس کے اعمال مشہود ہے, جو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے میں آپ کو اصحاب الاخدود کے بارے میں بتاؤں گی. ایگزامپل یہاں تھوڑا سا دے دیتی ہوں, پھر ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اصحاب الاخدود نے ایمان والوں کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا. یہ آگے سمجھاؤں گی میں آپ کو. اس وقت دنیا میں وہ شہید تھے جو جلانے والے تھے, اور مشہود ایمان والے تھے جو جل رہے تھے. شاہد کون تھے؟ جو ان کو تماشائی جو تھے نا, دیکھ رہے تھے کہ ایمان والے جل رہے, وہ شاہد تھے. اور جو جل رہے تھے اس آگ میں وہ مشہود تھے. ہے نا, سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ کہ دنیا میں یہاں میں آپ کو ایک سٹوری بتانے والی ہوں اصحاب الاخدود کی, اور وہ خندقوں والے جو ٹرینچز میں جلا دیے گئے تھے. تو کس نے ان کو جلایا ہوگا نا, ٹرینچز کھود کے باقاعدہ اس کے اندر لکڑیاں ڈال کے آگ لگائی گئی بڑی, اور پھر ایمان والوں کو ان ٹرینچز میں ڈالا گیا. تو جب ایمان والے ان ٹرینچز میں یا ان خندقوں میں جل رہے تھے تو ان کو کوئی واچ تو کر رہا تھا نا, باہر کھڑے رہ کے مزے تو لے رہا تھا نا, تماشائی تو بنے ہوئے تھے نا. تو وہ کون ہے؟ وہ شاہد ہے. وہ شاہد تھے دنیا میں, جنہوں نے دیکھا ہے تماشا, اور جن پر وہ بیت رہی تھی وہ مشہود تھے. جلنے والے مشہود تھے اور جلانے والے شاہد تھے, وہ دیکھ رہے تھے. لیکن یہ تو دنیا میں ہوا. اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر شاہد اور مشہود سمجھا رہی ہوں, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الٹا نظارہ ہوگا. جو یہاں کے شاہد تھے وہ مشہود ہو جائیں گے, اور جو یہاں کے مشہود تھے وہ شاہد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جگہیں چینج. یہاں جو جلا دیے گئے وہ مشہود تھے نا, اور جو تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے وہ شاہد تھے. کل قیامت کے دن اللہ نظارہ الٹا کر دے گا. ایمان والے تختیوں پر, اریکوں پر بیٹھے ہوں گے, تکیے لگائے, ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ان کو جو ہے کافروں کو جلا دیا جائے گا, اور وہ جو ہے جنہوں نے جلا دیے تھے ایمان والوں کو, ان کو جلا دیا جائے گا. ہے نا؟ سو یہاں پر کیا بات ہوئی؟ وہ کون ہو جائیں گے؟ پھر الٹا ریورس ہو گیا نا پورا. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الٹا ہو جائے گا رول. اب شاہد ایمان والے ہوں گے, اور مشہود کون ہوں گے؟ the disbeliever, جنہوں نے ایمان والوں کو جلا دیا تھا. سو اب شاہد اینڈ مشہود چینج ہو گئے نا. دنیا کے شاہد قیامت میں مشہود ہو گئے, اور دنیا کے مشہود قیامت میں شاہد ہو گئے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان برجوں والا ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں, اور جو دن اس کا وعدہ دیے گا اس کی قسم کھا رہے ہیں, اور کیا, اور دیکھنے والا وہ مشہود, اور دیکھی جانے والی چیز گواہ ہے. یہ ساری چیز ان کے بارے میں. یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا؟ یہاں تک کلیئر ہے نا؟ یہ ایک معنی ہے قرآن سے ہم لے سکتے ہیں, جس میں آپ کو ایگزامپل جو ہے اصحاب الاخدود کا دیا گیا. دوسرا ہے اسی طرح اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے جو کلمہ طیبہ کی گواہی دے رہی ہے, ساری مخلوق گواہی دے رہی ہے. آف کورس ظاہر سی بات ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ ہے. سو ساری مخلوق شاہد ہے. اور کس چیز پر گواہی دے رہی ہے؟ مشہود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مشہود یہاں دیکھی جانے والی چیز نا, ساری چیزیں شاہد ہیں. یہ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ ہے, سو ساری مخلوق شاہد ہے. اور کس چیز پر گواہی دے رہی ہے؟ مشہود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا, یہ سب قرآن سے معنی لیے گئے. پھر تیسرا, عرب کیونکہ سفر کیا کرتے تھے, دور دور جایا کرتے تجارت کے لیے,
اور جو پچھلی قومیں تھی ان کے آثار دیکھا کرتے تھے. یاد ہے آپ کو کہ عرب اپنے قافلے لے کے شام کے ٹھکانوں سے نکلتے تھے تجارت کے قافلے لے کر کے, تو وہ راستے میں جو ہے قوموں کے آثار قدیمہ دیکھتے تھے, قوم لوط, عاد, سمود ان کو دکھائی دیتے تھے. تو عرب کون ہو گئے یہاں پر, وہ دیکھتے تھے نا, تو وہ کون ہو گئے یہاں پر, شاہد, وہ ہو گئے شاہد. اور جن بستیاں جو الٹی گری ہوئی تھی ہے نا, وہ کیا ہو گئی, مشہود. سو عرب کیونکہ سفر کیا کرتے تھے, دور دور جایا کرتے تھے تجارت کے لیے, اور جو پچھلی قومیں تھی ان کے آثار دیکھا کرتے تھے کہ کیسے ان کی تباہیاں ہوئی. جو عرب تھے وہ شاہد ہے اور جو آثار ہے وہ مشہود. سمجھ میں آ گئی بات, یہ بھی سمجھ میں آئی. یہ قرآن سے تیسرا ایگزامپل ہے, کس پر, شاہد اور مشہود پر. پھر ایسے ہی چوتھا ایگزامپل آیت 9 میں آپ پڑھیں گے, وہی سورہ بروج میں آتا ہے, اللہ ہر چیز پر شاہد ہے, اللہ ہر چیز پر شاہد ہے. یہ بھی ایک بات پڑھیں گے آپ آیت نمبر 9 میں. پھر پانچواں ایگزامپل, ہم بھی مشہود ہیں, دیکھے جانے والے ہیں. سو ہم بھی مشہود ہیں, ہم بھی دیکھے جانے والے ہیں نا, تو ہم بھی مشہود ہیں. پھر کرامین کاتبین کون ہے, کرامین کاتبین کون ہے, ان کو کیا کہیں گے آپ, کرامین کاتبین شاہد ہے, دیکھ رہے ہیں نا ہم کو, تو وہ بھی کیا ہے, شاہد ہے. ٹھیک ہے, اور ہم مشہود, کرامین کاتبین ہم کو دیکھتے ہیں تو وہ شاہد ہے, اور ہم کو دیکھنے والی چیز ہم ہے تو ہم مشہود ہیں, بس ہمارے اعمال وہ دیکھ رہے ہیں. ساتواں ایگزامپل قرآن سے, قیامت کے دن ہم شہید, ہم دیکھیں گے فرشتوں کو, وہ مشہود ہو جائیں گے. یعنی قیامت کے دن ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں گے نا, تو فرشتے کیا ہو جائیں گے, مشہود, اور ہم ہو جائیں گے شاہد. آٹھواں ایگزامپل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو افق مبین پر دیکھا تھا, تو نبی کیا بن گئے, تو نبی کیا بن گئے, شاہد. اور کس کو دیکھا تھا, دیکھے جانے والی چیز کون تھی, جبریل امین, تو جبریل امین مشہود بن گئے. تو یہ آٹھواں ایگزامپل ہے, کس پر, شاہد پر اور مشہود پر. نواں ایگزامپل جو قرآن دیتا ہے, اسی طرح قیامت کے دن انسان کے ہاتھ, پیر, خال, جلد, زبان, یہ سب گواہی دیں گے. اور گواہی کیسی ہو سکتی ہے, اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور اس کے فیور میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ گواہیاں دینے والے بن جائیں گے شاہد. کس پر گواہی دیں گے, انسان پر, تو انسان ہو جائیں گے مشہود. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, ایک ایک ایگزامپل جو میں نے قرآن سے دیا سب سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں گے نا ہمارے اعمال کو, تو ہم مشہود اور وہ شاہد. پھر 10واں ایگزامپل ہے, یہ وقت بھی شاہد ہے. وقت نہیں ہے شاہد, یہ وقت, یہ زمانہ, یہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ گزرتا جا رہا ہے, یہ بھی گواہ ہے انسان پر, جو گزرتا جا رہا ہے اور انسان کیا کر رہا ہے. سو وقت گواہ ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے اور انسان نقصان میں پڑا ہے. سو انسان مشہود ہے, دیکھی جانے والی چیز کیا ہے, انسان. اور کون دیکھ رہا ہے, گواہ کیا ہے, شاہد, وقت, وقت گواہ ہے, اور مشہود انسان ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وقت ضائع کر رہا ہے. 11واں ایگزامپل اسی طرح, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں گے اس دن, اس دن کس پر, امت محمد پر, اور کون ہے وہ, ہم, اور ہم ہوں گے مشہود. سمجھ میں, آپ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے, کسی کے حق میں, کسی کے خلاف. نبی کہیں گے نا, اللہ کے رسول جو ہے وہ شاہد ہوں گے نا. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے, ہم کو تو ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری فیور میں گواہی دیں گے, ہمارے خلاف نہیں دے سکتے. بتاؤں آپ کو ایگزامپل دوں میں, ہاں قرآن کی ایک آیت کا ایگزامپل دوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے خلاف, جو لوگوں نے فالو نہیں کیا اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور وہ کون سی آیت ہے, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30. لگائیں ایز اے ریفرنس باجی, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 کا ریفرنس لگائیں. Can I have the reference please? Slide change. Yes. وقال الرسول, دیکھیں کیا کہا, اللہ کے رسول, کیونکہ نا امت مسلمہ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے فیور میں گواہی دیں گے, مگر یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف بھی بات کریں گے, گواہی دیں گے. اور وہ کیسے, سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 says, وقالا, اور فرمائیں گے, کہیں گے, الرسول, رسول, یا ربی, اے میرے رب, انی, بے شک, قومی, میری قوم نے, اتخذو,
چھوڑا ہوا ہے. میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب ہم کہیں گے نہیں, آپ کسی مسلمان سے کہو تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کہے گا نہیں, آؤ ہمارے گھر پہ ہے, آؤ چلو ہمارے گھر پہ ہے. کہاں ہے؟ بتاتے ہیں تم کو. کدھر ہے بتاؤ ذرا. لاؤ سیڑھیاں لگاؤ, کرسیاں لگاؤ, کرسیوں کے اوپر چڑھو اور اوپر ایک جو ہے بیوٹیفل کبرڈ بنائے جس کے اندر فینسی جزدان ہے, اس کے اندر ایک دم اوپر رکھا ہوا ہے وہ بیوٹیفل کور میں. اس کو اتارنے کے لیے ہم کو سیڑھیاں لگتی ہے, کرسیاں لگتی ہے, کیونکہ اوپر نا ایک دم عزت دے رکھی ہے اس قدر کہ اس کو اتارتے کب ہیں, پھر کب اتارتے ہیں تابندہ اس کو, پھر کب اتارتے ہیں؟ کون روز چڑھے سائرہ باجی, ابھی روز کرسی پہ کرسی لگا کر سیڑھیوں پہ چڑھ کر اس کو نیچے اتارنا پڑے تو پھر سال میں ایک بار ہی اترے گا نا. کون سا ہے وہ وقت؟ رمضان. رمضان, یس, وہی وقت اترے گا. یا پھر جو ہے میتوں میں پڑا جائے گا تو اس وقت اترے گا. یس, یہی ہے نا, یہی ہے نا. تو یہی کہہ رہے اللہ کے رسول, جبکہ یہ ہمارا مینیول ہے, اس کی تو ہم کو ضرورت پل پل ہے, اس کو تو ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ بس ہاتھ بڑھاؤ اور لے لو. جیسے ہمارے موبائل رہتے ہیں, ہمارے موبائل کہاں رہتے ہیں ہمارے پاس, کہاں رہتے صحیح بتائیے, ہمارے موبائل کہاں ہوتے ہیں ہمارے پاس, نہیں ٹیل می نا, جو صحیح بات ہے صحیح کہ کسی نے کہا پاکٹ میں ہوتا ہے, ہاں کس نے کیا سر کے پاس ہوتا ہے, سو بھی رہے تو بالکل ہاتھ کے پاس, ایک واٹس ایپ کی رنگ بجی اور پھر میں اٹھی, ختم, ایک دم میرے سر کے پاس. ایسے ہی قرآن بھی رہتا ہے. کیا ہر چیز کے فیصلے ہم اس سے کرتے ہیں؟ جیسے موبائل ہاتھ میں لگے رہتے ہیں ہمارے, ہم تو کہیں جاتے بھی نہیں اس کے بغیر. آپ دیکھیے کہ کہیں اگر کوئی بھول کے نکل جائے گھر پر, دیکھو وہ رکشہ لے کر دوبارہ آئے گا گھر پر اور اپنا فون لے کے پھر جائے گا, واپس آ جائے گا گھر میں کہ بھائی موبائل رہ گیا, جان کی طرح سنبھالتے ہیں. تو اب یہاں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں گے کمپلین کریں گے اللہ سے اور کہیں گے الرسول, فرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال, اور کہیں گے الرسول, رسول یعنی نبی کریم, یا ربی, اے میرے رب, انی بے شک قومی, میری قوم نے اتخذوا بنا لیا تھا ہاذا اس القرآن, قرآن کو ماجورا, کیا ترک کیا ہوا, چھوڑا ہوا. اور آپ کو یاد ہے میں نے ایک سٹوری سنائی تھی آپ کو اس کے اوپر, کون سی سسٹر جانتے ہیں جب میں نے سورہ فرقان کو جو ایکسپلین کیا تھا, ہاں اٹس اے میٹر آف جو ہے کوٹ لگا ہوا ہے بیٹا, جنہوں نے مجھے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ویری کائنڈ, why will he do that, but it is the Quran's ayat, it is not my statement that I am giving you, this is the tafsir that is showing, and the قرآن کی جو ہے آیت بتا رہی ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, that is the statement of the prophet, اور قرآن کہہ رہا ہے it's not my statement, اسی لیے تو آپ کو دکھایا گیا. Why will اللہ کے رسول say this? Yes, کیونکہ ایک کوٹ ہے, کوٹ لگا ہوا ہے, کوٹ ہے جیسے دنیا کی کوٹ میں کیسا ہوتا ہے, جج, مجرم, گواہ. ابھی اللہ بھی تو قسم کھا رہے ہیں نا, آسمان کی قسم کھا رہے ہیں باقاعدہ, جب حساب کتاب ہوگے تو ایک کوٹ ہی تو لگا رہے گا اور وہاں پر ساری گواہیاں چلے گی, اور پھر سارے رسولوں نے اپنے میسیجز پہنچائے کہ نہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے, رسول بھی ان کو بتائیں گے کہ ہم نے اپنا کام کیا, مگر اگر قوم نہیں مانی تو ہم کیا کریں. پھر اس کو یاد کرو, نوح علیہ السلام کو یاد کرو, عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو. جو نئے اسٹوڈنٹس آف کورس وہ نہیں جان رہے ہوں گے کہ میری بات کیا ہے, اور میں پیچھے اتنا بول نہیں سکتی کیونکہ ان پہ اوتھینٹک روایتیں ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے میں نے میسج پہنچایا, قوم کہے گی نہیں پہنچایا, ایسی جھوٹ باتیں چلیں گی, پھر اللہ ان پر گواہ لائیں گے. کون قوم جو ہے وہ جہنم میں جانا چاہتی ہے, تو وہاں پر کیا کریں گے, جھوٹ بولنے کی کوشش, مگر کہاں سے جھوٹ بولیں گے, کہاں سے, اللہ تو ساری گواہی پیش کر دیں گے. زمینوں میں ریکارڈ ہے, انسان کے خود کے جسم میں ریکارڈ ہے, ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے, نبی اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اور قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے, بس پشت ڈال دینا, پیچھے ڈال دینا, اس کو فالو نہیں کرنا, اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنانا, زندگی کے فیصلے اس پر نہیں بیس کرنا. ہر فیصلے قرآن بیسڈ ہونے چاہیے ایک مسلمان کے لیے. لیکن ہم تو پڑھتے بھی نہیں, اس کو کھولتے بھی نہیں, اور اگر کھل بھی گیا
تو پھر وہ سال میں ایک بار جو ہے وہ اترتا ہے. اور یاد ہے میں نے آپ کو اس پہ ایک سٹوری سنائی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک جو ہے امام کو ہائر کیا کرتے تھے ایک گاؤں میں. ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اس میں ہر سال رمضان کے موقع پر وہ چھوٹے سے گاؤں میں گاؤں والے ایک امام کو ہائر کرتے تھے. کیا؟ ان کو نمازیں پڑھانے کے لیے, نماز تراویح پڑھانے کے لیے, اور باقاعدہ اس کو دوسرے اسٹیٹ سے بلایا جاتا. چھوٹا سا گاؤں تھا وہ, اس کو بلایا جاتا اور ان کو کہا جاتا, وہ چھوٹا سا غریب گاؤں تھا, کہ بھائی آپ ہم کو تراویح پڑھا دیں, نائٹ پریئر پڑھا دیں, آپ ہم کو گائیڈ لائنس دیں, رمضان کا مہینہ ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں. تو وہ جو ہے کہ عالم ان کو پڑھایا کرتا وہاں پر مسجد میں. اب اس کا جو ہے اس کی سیلری ہے, اس کا کھانا پینا ہے, مگر وہ تو غریب جو ہے ولیج ہے, غریب ولیج ہے. تو وہ جو گاؤں کا ہیڈ ہے اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ ہر ایک انسان ان کا جو ہے ایک دن کا ان کے جو ہے روزہ خلائی کا اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گے. ہر ایک کھانے پینے کا خیال رکھے گا. ہر ایک گھر ایک دن ان کو روزہ خلائی کرے گا, ان کے کھانے پینے کا, ان کی سحری وغیرہ کا انتظام کرے گا, کیونکہ غریب ٹاؤن ہے, غریب ولیج ہے. اب وہ جو ہے کہ ہر جگہ جاتے, ان میں سے ایک شخص جو ہے ان کو بہت پسند کرتا, روز ان سے مصافحہ کرتا, ان سے ملتا, ٹھیک ہے. اور گاؤں میں ٹرن لگا دیے تھے وہ جو گاؤں کے ہیڈ تھے کہ بھائی تم لے جاؤ گے ان کو روزہ کھلانے, تم ان کا کھانا پینا جو ہے وہ کراؤ گے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ایک شخص جو ان سے روز ہاتھ ملایا کرتا, اس کی باری آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آج میں جو ہے وہ عالم صاحب کو یعنی لے کر آنے والا ہوں, مولانا صاحب آ جائیں گے, ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہے جو ہمارے سر ہے, ٹھیک ہے. تو ہم سب ساری چیزیں جو انتظام کریں گے. بیوی جو ہے وہ ساری چیزیں ریڈی کر دی انہوں نے, اور پھر عالم صاحب آئے, کھانا وغیرہ ہو گیا, اور اس کے بعد میں جو ہے کہ وہ چلے گئے. اتنے میں جب شوہر ان کو چھوڑنے گئے باہر, تو بیوی نے کہا ارے میں نے یہاں میز پر, جس میز پر عالم کو بٹھائے تھے وہی میز پہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, کہاں گئے یہاں سے؟ تو شوہر نے کہا ارے تم نے دیکھو کہیں رکھ دیا ہوگا. تو بیوی نے کہا نہیں میں پورا گھر دیکھ کے آئی ہوں. شوہر نے کہا میں نے بھی ڈھونڈ لیا. تو کہاں گیا؟ تو نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شک کس پر ہوا؟ امام پر. شاید امام لے گئے. اللہ اکبر. لیکن ابھی ایسے آدمی کیا بولے, ان کو کیسے بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ان کا دل خراب ہو گیا, شوہر اور بیوی کا دل خراب ہو گیا. اب کیا ہو گیا, پھر وہ امام صاحب چلے گئے, اور پھر جو 1 سال تک کے وہ ان کے دل میں شوہر بیوی کے وہ تھا کہ بھائی امام پیسے لے گئے ہمارے جو میز پہ پڑے تھے, کیونکہ پورا جو ہے گھر تو تلاش کر لیا تھا ہم نے. اب نیکسٹ ایئر آیا, اور پھر وہی رمضان کا مہینہ, اور پھر وہی گاؤں والے نے ان کو ہائر کر کے لے کر آئے, اور ان کو جو ہیڈ آف دا ولیج تھا انہوں نے سونپی گاؤں والوں کو ذمہ داری کہ بھائی کھانا پینا ہر گھر اٹھائے گا. اور جو ہے کہ پھر اگر آپ دیکھیں انہی پر ذمہ داری آ گئی کہ ایک دن اب ان کو آپ کو لے جانا پڑے گا. اب وہ آدمی جو پہلے اتنی خوشی خوشی سے مصافحے کرتا, وہ امام سے دور رہنے لگا, مصافحہ نہیں کرتا, ملتا نہیں, کیونکہ اس کا دن تو خراب ہو گیا نا دل امام کے لیے. اب امام کو جو ہے گھر لے جانا ہے. اب بیوی کو کہنے لگا آج ہماری باری ہے. بیوی نے پہلے ہی بتا دیا نہیں ان کو مت لاؤ, دیکھو کیسے بڑے وہ امام ہیں, اور اس طریقے کی انہوں نے حرکت کی. دل مطلب پھر بھی اس نے کہا چلو ایک ہی دن کی بات ہے, کھلا دیتے ہیں, ہمارا کیا جاتا ہے, جو بھی ہے امام ہے, پھر بھی ہم ان کو لے کر آتے ہیں گھر پہ. اتنے میں کیا ہو گیا کہ شوہر جو ہے وہ امام کو اپنے گھر پہ لے آئے, اور پھر ان کو جو ہے کھانا سرو کرنے کے لیے بیوی جو ہے وہ اندر گئی. لیکن شوہر کو بڑا غصہ آ رہا تھا, وہ جو ہے امام صاحب کے ساتھ باہر بیٹھ گیا, اور اس نے کہا دیکھیے آپ کو لوگ کتنا جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں. تو امام نے کہا ہاں لیکن میں کچھ چیز محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے آپ میرے سے مصافحہ کیا کرتے تھے, اچھی باتیں کیا کرتے تھے, مگر یہ سال آپ نہ بات کر رہے ہیں نہ مصافحہ کر رہے ہیں. تو وہ شخص نے کہا ہاں کیونکہ جو ہے کہ میرا دل جو ہے بالکل یہ ہو گیا. اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ پچھلے سال ہم آپ کو لائے اتنی خوشی خوشی سے, آپ کو جو ہے کھانا وغیرہ کھلائے, ہمارے پیسے یہاں پر رکھے ہوئے تھے میز پر, اور پھر وہ ملے نہیں. بس جب اس شخص نے یہ بات کہی, امام زور زور سے زاروں قطار رونے لگے, یعنی بہت روئے. وہ عالم رونے لگے, بہت روئے, اور اتنا روئے تو اب شوہر کو لگا شاید یہ پشیمان ہے, یعنی نادم ہے, یہ شرمندگی پتہ نہیں کیا ان کو ضرورت پیش آئی ہوگی کہ میں نے یاد دلا دیا اسی لیے رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ شوہر کہنے لگا, بیوی بھی جو ہے کچن سے دیکھنے لگی. تو شوہر نے کہا جانے دیجئے, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اتنے میں جو ہے امام نے ان کو بلایا, ان کے شوہر کو, اور بٹھایا یعنی وہ انسان کو, اور بولا کہ آپ یہاں پر بیٹھیے. اور پھر جو ہے کہ وہیں پر جو ہے قرآن رکھا ہوا تھا میز کے اوپر. انہوں نے قرآن کا جو جیسے کچھ پیجز ایسے ہوتے نا,
جیسے ہی پیجز ہم پلٹتے ہیں، کچھ پیجز انہوں نے پلٹے، اس میں سے وہ پیسے نکلے، اور انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے پیسے چرایا تھا، بات یہ ہے کہ میں نے جب پیسے دیکھے تو وہ اڑ رہے تھے، یعنی کھڑکی کے پاس میز تھا، میز کے اوپر پیسے پڑے ہوئے تھے اور وہیں پر قرآن رکھا ہوا تھا، ہوا سے آپ کے پیسے یہاں وہاں اڑ رہے تھے، تو میں نے ان کو جمع کیا اور میں نے قرآن کھول کے اس کے اندر ڈال دیا، یہ سوچ کر کے کہ آپ جب قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1 سال بیت گیا اور آپ میں سے کسی نے قرآن کو کھولا نہیں، اگر آپ اس کو کھول لیتے تو پیسے آپ کو وہیں پر کچھ پنے پلٹانے کے بعد مل جاتے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ سٹوری اسی لیے سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سٹیٹمنٹ یہاں پر دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری امت نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کے ہم کو 2 جو ہے مورلز ملتے ہیں۔ ایک مورل یہ ہے کہ کبھی بھی کسی پر جو ہے ہم فوراً ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں، شک پیدا ہو جاتا ہے، اگر کسی پہ شک ہو جائے تو امیڈیٹلی پوچھ لیں، غلط فہمی اور شک کو دور کر لیجئے۔ ایک معنی یہ بھی تہمت نہ لگائیں، دل میں گرج نہ پالیں، اور دوسرا یہ بڑا مثال ہم کو جو یہاں پر ایگزامپل ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اس گھر والوں نے 1 سال تک قرآن کھولا نہیں، تو یہ بات ہو گئی نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان و تعالیٰ کو کمپلین کریں گے اور کہیں گے یا اللہ میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مہجورہ کا مطلب کیا ہے؟ ترک کیا ہوا، ایسے جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ تو یہاں یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، کیونکہ دیکھیے ہر مورل میں، ہر ریفرنس میں بھی ہمارے لیے مورلز ہوتے ہیں، ہر ریفرنس میں ہمارے لیے مورل ہے۔ مجھے صرف آپ کو ایک آیت کھول کر کے اس سے کیا سبق ملا یہ نہیں سمجھانا ہے، مگر اس کے آیت کے اندر جو ہم دلیل دیتے ہیں اس کو بھی کلیئر کیا، تو میں نے اس آیت کو بھی آپ کو کھول کر کے بتایا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں گے اس دن اور مشہود ہم ہوں گے امت محمد۔ آپ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کسی کے حق میں کسی کے خلاف، اور میں آپ کو بتا دی نبی کہیں گے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اللہ۔ یہ ہو گیا شاہد اور مشہود کا 11واں ایگزامپل۔ 12واں امت محمد شاہد ہوگی دوسری امتوں پر، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، امت محمد شاہد ہوگی دوسری امت، وہ مشہود ہوں گے، ہم گواہی دینے کا کام کریں گے نا۔ میں نے آپ کو جو حدیث ہے وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائی تھی، عیسیٰ ابن مریم کی، کہ اللہ ان سے سوال کریں گے کہ تم نے اپنی جو ہے کہ قوم کو میسج ڈیلیور کیا تھا، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی کہیں گے کہ تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم کو اور تمہاری ماں کو 2 معبود چن لے اللہ کے سوائے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے زلفوں میں سے پسینے کے بجائے خون ٹپکے گا ڈر کی وجہ سے کہ نہیں اللہ میں نے تو کبھی نہیں سکھایا تھا یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ سوال تو امت سے ہی نہیں پیغمبروں سے بھی ہوں گے، اور پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے صحیح کام کرنے کے باوجود۔ امت محمد شاہد ہوگی دوسری امتوں پر، یا اللہ ان کے میسج، یعنی اگر آپ دیکھیں میسج یعنی ان تک میسج پہنچ گیا تھا، ہم کہیں گے، امت محمد کہے گی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کرے گی کہ انہوں نے میسج کو ڈیلیور نہیں کیا، تو وہاں پر امت محمد یا جو ہے وہ بتائے گی کہ نہیں انہوں نے میسج پہنچایا، جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم جھوٹی ہے، تو ہم وہاں پر شاہد ہو جائیں گے، ہم شاہد۔ سو کون کون شاہد ہے اور کون کون مشہود، قرآن سے ہم کو پتا چلتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر کیا فرمایا تھا؟ اللہم شد، یعنی میسج کو ڈیلیور کر دیا تھا اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھا کے کہا تھا اللہم شد، یعنی اللہ تو گواہ رہنا۔ تو یہاں پر کون ہو گیا گواہ؟ شاہد کون ہو گیا؟ اللہ شاہد، اور مشہود کون ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہود، یعنی دیکھے جانے والی چیز۔ اب یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہاں پر جو آیت کہہ رہی وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والا اور دیکھے جانے والی چیز گواہ ہے، یہ سب گواہ ہے، یہ قرآن کا اوپینین ہے شاہد اور مشہود پر۔ بٹ کچھ اسکالرز بھی کہتے ہیں، سائرہ باجی ابھی جو آپ نے مجھے بتایا تھا وہ لے لیتے ہیں، کچھ اسکالرز کے اقوال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یوم الجمعہ سے بھی شاہد ہے، یعنی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کو بھی شاہد بتاتے ہیں کچھ اسکالرز، کیونکہ قیامت کے دن جمعہ گواہی دے گا۔
जुमा का दिन गवाही देगा। इस दिन जुमा की नमाज होता है, खुतबा होता है, तालीमी काम होता है ना। सो ये गवाही देगा कि लोगों ने जुमा पढ़ी थी। बताइए कितनी खतरे की बात है। जो मुसलमान जुमा की नमाज भी तर्क किए हुए हैं, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते, उनके लिए कितने खतरनाक बात है यहाँ पर कि जुमा खुद गवाही देगा। तो ये यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स की अकवाल है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं यौमुल जुमा ये भी जो है शाहिद है, बिकॉज ये कयामत के दिन की गवाही देगा। इस दिन जुमा की नमाज है और काम है, ये गवाही देगा कि लोगों ने जुमा पढ़ी थी। यौमुल अरफा मशहूद है, यानी यौमुल जुमा शाहिद है, लेकिन यौमुल अरफा सायरा बाजी मशहूद है। वो साल में एक बार आता है ना, उसको देखने के लिए जाना पड़ता है। तो देखी जाने वाली चीज जो है वो यौमुल अरफा है। समझ में आई बात? वो देखे जाने वाली चीज है ना। जुमा 8 दिन में आता है तो वो शाहिद है, लेकिन यौमुल अरफा मशहूद है। वो साल में एक बार आता है, उसको देखने के लिए जाना पड़ता है। अरफा को देखा जाता है, देखने जाओ तो हज होता है, जो ना देखे अरफा तो हज नहीं होता। ठीक, ये हो गया स्कॉलरली ओपिनियन। स्कॉलर्स ने एक और बात बताई है कि कयामत का दिन शाहिद तो आमाल मशहूद, क्योंकि कयामत हाजिर होगा, है ना, हाजिर होगी, हाजिरी होगी सबकी, और आमाल देखे जाएंगे कयामत के दिन, तो आमाल मशहूद होंगे। सब मॉरल क्या हुआ इन सब चीजों का, शाहिद मशहूद का। देखिए, कसमें खाकर इंसान को एहसास दिलाया गया है कि जो भी कुछ तुम दुनिया में कर रहे हो ना, इसमें दुनिया में भी, यानी दुनिया में नहीं रह जाना। जो तुम काम कर रहे हो दुनिया में नहीं रहेगा। ये सब क्या है, इस पर पकड़ होगी या इनाम मिलेगा। ये नहीं समझना कि तुमने ये जो काम कर लिया ये यहीं रह जाएगा, नहीं। जो तुमने दुनिया में काम किया गवाही होगी। देखो ना, जिसने देखा, देखी जाने वाली चीज सब गवाही देने वाली है। अभी देखिए, यौमुल जुमा गवाही देने वाला है, किसने नमाज पढ़ी। यौमुल अरफा, यौमुल अरफा जो है वो क्या है, मशहूद है ना। देखी जाने वाली चीज गवाही देगी, देखे जाने वाली चीज भी गवाही देगी, और देखने वाला भी गवाही देगा। क्या बात हो रही है। कहां से बचोगे तुम, कहां से बचोगे। इतनी सारी चीजें शाहिद है, इतनी सारी चीजें मशहूद है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ। कहां से बचोगे तुम। तो मॉरल क्या, कसमें खाकर इंसान को एहसास दिलाया गया है जो भी कुछ तुम दुनिया में कर रहे हो ना, इसमें दुनिया में नहीं रह जाना, इस पर पकड़ होगी या इनाम मिलेगा। सो सारी बातें सामने रख दी है। बहुत सारे माने शाहिद मशहूद के निकलते हैं, और ये कुरान की खूबसूरती है जो यहाँ पर हमको बताएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये 3 आयतें सबको समझ में आई। दोबारा से एक बार ले लेती हूँ। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, और कसम है आसमान की जो बुर्जों वाले हैं। आपको समझ में आ गई थी वो आयत। वलियौम, और कसम है आज के दिन की, अल मौऊद जिसका वादा किया गया है, व शाहिदीन और देखने वाला, व मशहूदीन और देखी जाने वाली चीज भी गवाह होगी। देखने वाला भी गवाह, देखी जाने वाली चीज भी गवाह। अल्लाहू अकबर। कहां से बचोगे। जो तुम अमाल करते यहाँ नहीं रहेंगे, वो वहां पर तुमको उसके बिना पर पकड़ होगी या ना इनाम मिलेगा। इतनी सारी गवाहियां हम डेली बना रहे हैं। यौमुल जुमा गवाही देगा, किसने नमाज पढ़ी, उस दिन की जो इबादत थी किसने की। यौमुल अरफा मशहूद होगा, देखी जाने वाली चीज भी गवाही देगी। अल्लाहू अकबर। कहां से बचेंगे। तो ये सब चीजों की कसमें खा के याद दिलाया जाए, रिमेंबर देयर इज अ डे व्हेन यू हैव टू गिव, क्या, you have to give an answer for everything. For your deeds you will be asked, you will be questioned, और तुमको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। समीना बाजी प्लीज पूछ लीजिए। मेरे पास 10 मिनट्स है। आई वांट टू स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ असहाबुल उखदूद। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को बाजी ने 3 आयतें हमें करवाई है, आप लोगों को क्लियर है। शाहिद, शाहिदीन काफी क्लियरली बाजी ने एक्सप्लेन किया है हमें कि कौन देखने वाला है, कौन। आज हम देख रहे हैं आखिरत के दिन हमारे ऊपर ही गवाही देना पड़ेगा हमें, तो बहुत खतरनाक चीजें भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, हमें आंसर्स आ रहे हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दैट।
الحمدللہ. یس, کسی نے کہا ہے ظالم جو ہے وہ شاہد, اور جو ہے جس پہ جو ہے مظلوم جو ہے وہ مشہود. ویری گڈ, صحیح بات ہے. اور اس پر آپ جو ہے اصحاب الاخدود کے ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں کہ وہ جلا دیے گئے تھے, وہ کون تھے؟ مشہود تھے. اور جو تماشائی بن کے دیکھ رہے تھے کیسے لوگ بچے جل رہے ہیں, وہ کون تھے؟ شاہد تھے. لیکن کل قیامت کے دن الٹا. تو یہ ساری چیزیں گواہیاں دیں گی. اب فورتھ آیت لیتے ہیں. فورتھ نمبر کی آیت. آئی ہوپ یہاں تک سب کو کلیئر ہے. میں فورتھ نمبر کی آیت لے رہی ہوں. وی اسٹل ہیو ٹائم, سو وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دی اسٹوری. قتلا, مارے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ قتلا, مارے گئے. اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود خندقوں والے ہیں. دا پیپل آف دا ٹرینچ. ٹرینچ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت بیوٹیفلی کس نے یہاں پر بنایا ہے. دیکھیے کھندق کھودی جاتی ہے نا, وہ ہلاک ہو گئے. کیا؟ کھندق والے. یہاں پر بات ہو رہی ہے قتلا, مارے گئے. اصحاب الاخدود, خندقوں والے. خندقوں والے, یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو اب اس کی ہم جو ہے کہ دیکھ لیتے ہیں. اب آگے وہ بات جو اس سورت کا موضوع ہے, یہ آیت نمبر 4 ہے نا, یہ سینٹرل تھیم ہے, یہ موضوع ہے. گڑے والے مارے گئے, یہ کون ہے؟ اصحاب الاخدود. یہ کون ہے جن کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مارے گئے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک سٹوری جو ہے وہ سننی پڑے گی. 2-3 واقعے ہم کو ملتے ہیں, لیکن اور یہ سٹوری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ حدیث کی کتاب میں بھی آپ کو ملے گی. مسلم شریف, مسند احمد, میں آپ کو جو یہاں سے دے رہی ہوں مسلم سے دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. مسند احمد, مسلم, یہ جو روایت ہے. اور باجی وہ روایت آپ شو کر دیجئے. آف کورس وہ اتنی باریک ہے, لیکن میں نے آپ کو یہ یہاں پر بتا دیا کہ جو سٹوری میں بتا رہی ہوں یہ میری میڈ اپ سٹوری نہیں ہے. اس کی دلیل پیش کر رہی ہوں آپ کے سامنے رائٹ ناؤ. یہ جو اصحاب الاخدود تھے, میں سٹوری آپ کو بتاتی ہوں, یہ صرف ریفرنس آپ کے لیے جو لگا ہوا ہے, یہ ہم بعد میں گروپ پہ بھی ڈال دیں گے, آپ سکون چین سے اپنے گھر پہ پڑھیے گا, لیکن میں ٹرانسلیشن اس کا کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو مسند احمد میں ہے, مسلم شریف میں بھی یہی بات آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں, بہت پرانے زمانے کی بات ہے, یعنی نبی کریم سے پہلے کی بات ہے. اور کتنے پہلے کی بات ہے؟ تو یہ عیسیٰ ابن مریم کے جانے کی بات ہے, اور اللہ کے رسول ابھی تک آئے نہیں تھے. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم میں کتنے سال کا وقفہ ہے؟ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے بعد بہت عرصے تک کے کوئی نبی, پیغمبر, رسول نہیں آئے تھے, اور وہ وقفہ بہت بڑا تھا, لمبا تھا. کتنا؟ یس, تابندہ از رائٹ. اٹس 100 years. اپروکسیمیٹلی, کیا بولیے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ approximately 100 years. No, actually 570 to 600 years approximate ہے. 570 سال سے لے کے 600 سال تک. تابندہ یو رائٹ. اتنے سال تک کہ اللہ نے کوئی پروفٹ نہیں بھیجے. یعنی پھر عیسیٰ ابن مریم جب دنیا سے گئے تو آج آپ مجھے بتائیے کون سا دین چل رہا تھا دنیا میں تب؟ جب عیسیٰ ابن مریم اپنی ٹیچنگز دے کر کے اللہ نے ان کو اٹھا لیا. یس شہباز جی رائٹ. تب عیسائیت دین تھا, تب عیسائیت چل رہی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ عیسائیت. تابندہ وی سے عیسائیت. وی ول ناٹ سے نصارا, بیکاز وی نو کہ نصارا نجران کی بستی سے ورڈ نصارا آیا ہے. وی ول سے عیسائیت, دیٹ از کرسچینٹی, دیٹ از کرسچینٹی. تو یہ قصہ کتنا پرانا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں, بہت پرانے زمانے کی بات ہے, جب نبی کریم دنیا میں نہیں آئے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ گزر گیا تھا, یعنی ان کے جانے کے بعد ایک عرصہ بیت گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا نہیں تھا. سو یہ جو درمیانی وقفہ تھا کس کا؟ یعنی جو ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا جانے کا, یعنی اے ڈی, اس کو کہتے ہیں کتنا تھا پتہ ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. 523 اے ڈی. یہ 523 اے ڈی وقت تھا. اے ڈی مطلب آفٹر ڈیتھ. 523 اے ڈی کا واقعہ ہے یہ. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے وقت تھی؟ 570 اے ڈی. سمجھ میں آگے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 570 میں آئے تھے, لیکن عیسیٰ ابن مریم جب گئے تو یہ 523 اے ڈی, یعنی آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 40, 45, 50 سال کے بعد آئے. اپروکسیمیٹ آپ کو میں دے رہی ہوں. These are all approximate figures. Okay? So یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت پرانی بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ
जमाना गुजर गया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया नहीं था अब तक। तो दरमियानी पीरियड की बात है कि पिछले जमाने में एक बादशाह था, एक किंग। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले आपको टाइम गैप समझ में आ गया, टाइम इंटरवल समझ में आ गया कि ये कौन से दौर का वाकया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद का 523 एडी, और नबी करीम की पैदाइश नहीं हुई थी। ये ईसा इब्न मरियम और नबी करीम के दरमियानी वक्फा है जब ये किस्सा घटा था, यानी ये जब ये इंसिडेंट टुक प्लेस। ओके, ये हैड जो है ना यानी उस जमाने में ये पेश आया था। और उस जमाने में एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था, यानी होगा एक बादशाह था और उसके वहां पर क्या था, एक जादूगर था। जब जादूगर, और शायद हो सकता है कि बादशाह का ही जादूगर था वो, गॉट इट, बादशाह का ही वो जादूगर था। अब वो जादूगर जो था बादशाह के बहुत करीब था। तो आप समझ सकते हो कि अगर बादशाह का जो करीब था वो जादूगर था, तो यानी उस कौम का दीन और धर्म क्या था, ये सोच लीजिए आप। उस कौम का दीन और धर्म क्या था, क्योंकि जादू पे सब कुछ चल रहा था और जादूगर जो है बादशाह के करीब था। हाँ, तो ये उस दौर का वाकया है जब जादूगर जो है, एक बादशाह था, उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी मौत करीब है, यानी क्या, मुझे फील हो रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत करीब है। अब क्या, तो मुझे कोई बच्चा सौंप दो, यानी कोई छोटा लड़का, टीनेजर, कोई बॉय लाके दे दो। क्यों क्यों मांग रहा है वो एक लड़का, क्यों मांग रहा है वो एक लड़का, ताकि मैं अपने जादू के इल्म को ट्रांसफर कर सकूं। जो इल्म, जादूगरी का इल्म मेरे पास है, जरूरी है कि वो लड़के में ट्रांसफर कर दूं। और मैं मरने वाला हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इसको सिखा के जाना चाहता हूं। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो वो भी समझ गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने शर्त रखी कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो। जाहिर सी बात है, उसको सीखना है, इल्म लेना है, उसको जादू की सारी चीजें सीखनी है, तो ब्रिलियंट बॉय चाहिए। तो जो है किंग ने कहा ठीक है, हम आपको क्या है, ब्रिलियंट बॉय ढूंढ के देंगे, हमारे जो एरिया में जो है वो अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे। इल्म ट्रांसफर करने की बात है ना। सो अब क्या हुआ, ही वांटेड अ ब्रिलियंट बॉय। अब बादशाह ने जो है एक ढूंढ के एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लड़का अपने जो है शहर में जो है वो ढूंढ लिया। ज़हीन था, हिम्मत वाला था, ठीक है, जवान था। देखिए, जवान भी कहा उसने, क्यों, क्योंकि जवान रहेगा तो ज्यादा अच्छी तरह सीख सकेगा और उसके पास वो इल्म सेफ रहेगा, ठीक है। तो अब बादशाह ने भेज दिया ऐसा एक लड़के को। अब वो लड़का जो है, बादशाह उसको कहता था कि जादूगर के पास जा और क्या कर, जादू सीख। उसके माँ बाप भी हुआ करते थे। हाँ, तो अब वो क्या करता था, वो लड़का जादू सीखने के लिए जादूगर के पास जाता था। पर जब वो जाया करता था तो जादूगर के पास जाते 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 रास्ते में हमेशा उसकी नजर एक राहिब पे पड़ जाती। अब ये राहिब कौन है, अब ये राहिब कौन है, अ सेंट, अ प्रीस्ट, यू कैन से। राहिब एक्चुअली अगर आप देखें कि ईसाइयत में ये होता है ना, क्रिश्चियनिटी में वो दे हैव ना फादर्स एंड नन्स, वो बनते हैं, राहिब होते हैं उनके, करेक्ट, अ मंक, यू कैन से व्हाटएवर। तो क्रिश्चियनिटी में होता है ये। तो अब जो है हमेशा उसकी नजर वो राहिब पे पड़ती। वो राहिब या तो वास करता रहता लोगों में, या तो फिर वो इबादत करता रहता। जब भी ये लड़का जादूगर के पास रोज जादू सीखने जाता, बीच में रास्ते में उसको वो राहिब मिलता, या तो वो इबादत करता होता, या तो क्या करता है फिर वो, या तो वो वास करता रहता। अब ये लड़का उससे बहुत इम्प्रेस, वो उसके पास बैठ जाता, थोड़ी देर उसका बयान सुनता, फिर वो राहिब भी उससे बात करता। अब देखिए, रोज रोज मुलाकात होगी तो फिर क्या हो जाती है, एक रैपो बिल्डअप हो जाता है ना दोनों के दरमियान। हाँ, अब कभी लड़का जादूगर के पास लेट हो जाता, कभी अपने घर के पास घर जाने में लेट हो जाता। क्यों लेट हो जाता, देखिए, वो रास्ते में बैठ जाता राहिब के पास तो जादूगर के पास लेट जाता, तो जादूगर उसको डांटता। फिर वापस से जब जादूगर के पास से लौटता तो रास्ते में राहिब मिल जाता, फिर बैठ जाता सीखने सिखाने का काम लेकर के, और फिर घर पे लेट पहुंचता तो माँ बाप डांटी देते। तो अब वो रोज उसको यानी यानी ये बातें सुननी पड़ रही है, उसको मारपीट भी हो रही है, माँ बाप मारते भी हो बच्चे को, वो लड़के को मारते, छोटा लड़का, टीनेजर। अब
اس نے ایک دن وہ راہب سے کہا کہ میں روز نا ڈانٹی سنتا ہوں اور مار کھاتا ہوں اپنے جو ہے وہ جادوگر ٹیچر سے بھی اور اپنے ماں باپ سے. تو راہب نے اس کو کہا دیکھو تم ماں باپ کو کہنا کہ جادوگر کے وہاں لیٹ ہو جاتا ہوں اور جادوگر کو کہنا ماں باپ پکڑ لیتے ہیں تو اسی لیے میں لیٹ ہو جاتا ہوں. تو ٹھیک ہے اس نے یہی کیا اور پھر وہ درمیان کیا کرتا اس سے سیکھا کرتا. اور راہب دیکھیں عیسائیوں میں ہوتے ہیں نا وہ گھر چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں عبادت میں لگ جاتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فالوورز میں تھا اور وہ صحیح دین پہ تھا وہ صحیح باجی دین پہ تھا. جی بولیے. I'm sorry, I'm stopping you. ہاں 4:20 ہو گئے ہیں. ہاؤ سیڈ گیو اٹ ٹو پلیز. ہاں جانے دیجیے میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کروں گی. جزاک اللہ خیر فار یور پریزنس. مجھے معلوم ہے لیکن میں نے نسرین باجی کو جو ہے وہ پرومس کر دیا تھا کل اسی لیے ابھی کلاس ان کو سونپتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ول کنٹینیو ود دی اسٹوری آف اصحاب الاخدود. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. پلیز بی ود اس نیکسٹ ویک. اوکے جزاک اللہ خیر. ویا کی باجی جزاک اللہ خیرن کثیرا. آپ کو میں نے بیچ میں روکا, سوری فار دیٹ. اٹس اوکے. ہینڈ اوور دی کلاس ٹو نسرین باجی پلیز. ہاں میں نسرین باجی کو unmute کرتی ہوں. میں بولی شاید آج لبنہ بھول گئی ہے.